84 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم من جو جاء بالحسنة نیکی کے ساتھ فلہ تو ہوگا اس کے لیے خیر بہتر منها اس سے، ومن جاء جو آئے بالسیئہ برائی کے ساتھ فلا یجزا بدلہ نہیں دیا جائے گا، الذین ان لوگوں کو عملوا جنہوں نے کیے السیئات برے اعمال الا مگر ما کانوا یعملون انہی اعمال کا جو وہ کرتے رہے۔ ایک جنگ کا موقع تھا، اس جنگ کے دوران ایک عورت کا بچہ کھو گیا تھا، مامتا کی تلاش، بچے کی تلاش کے اندر ماں ادھر جا رہی ادھر جا رہی، اور جس بچے کو دیکھتی تھی اٹھاتی تھی، اپنے بچے سمجھ کر پیار کرتی تھی۔ تو صحابہ اس کی بے چین کیفیت کو محسوس کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کمال حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی موقع ہوتا، مؤثر موقع ہوتا بات سمجھانے کا، ایک بات سمجھا دیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ تمہارا کیا خیال ہے میرے دوستو کہ اگر اس عورت کو بچہ مل جائے تو کیا اپنے ہاتھوں کے ساتھ یہ آگ کے اندر پھینک دے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آگ میں اپنے ہاتھوں سے پھینکنا تو درکنار، یہ تو اگر بچہ گرے بھی تو مقدور بار بچانے کی کوشش کرے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ سمجھایا۔ بات کا مفہوم یہ ہے کہ اس ماں کو بچے کے ساتھ اتنا پیار محبت ہے، اللہ رب العالمین کو اپنے بندے کے ساتھ ایک ماں سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر پیار اور محبت ہے۔ اسی وجہ سے آپ ذرا غور کیجئے کہ صرف یہ نہیں ہوا کہ انسان کو بندگی کے لیے پیدا کیا اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بندگی کے لیے بھیج دیا اور فیصلہ کر دیا جنت اور جہنم میں، جو میری مرضی کے مطابق زندگی گزار کر آئے گا تو جنت ہوگی، جیسے میری مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو جہنم ہوگی، اور نعوذ باللہ دنیا کے اندر انسانوں کو اچھا برا نہیں سمجھائے گا، ایسی بات نہیں۔ بلکہ جس وقت انسانیت کا آغاز ہوا اسی وقت دل کے اندر یہ خیال ڈال دیا اللہ سب ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے، میں نے بھی، آپ نے سب نے کہا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو گویا کہ یہ ربوبیت اس وقت سے ایک احساس دل کے اندر موجود ہے۔ پھر جس وقت انسان کو پیدا کر دیا گیا تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کو اعلام کر دیا۔ کونوں خطروں کے اندر بھی ایک آدمی ہے جس کو نبی تک کی دعوت نہیں پہنچی ہے، اس سے پوچھیں عدل کیا ہوتا ہے تو کہے گا اچھی بات ہے۔ دل و دماغ کے اندر یہ اچھائی برائی کی پہچان اللہ نے رکھ دی ہے۔ ظلم کیا ہوتا ہے تو کہتے کہ ایک بری بات ہوتی ہے۔ پھر صرف یہ نہیں، اللہ رب العالمین نے ایک اور مہربانی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلایا، ایک طریقہ بتلایا کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ذریعے سے اور نبی کے ذریعے سے لوگوں کو بتلا دیا کہ جنت کا راستہ کون سا ہے، تمہاری کامیابی کا راستہ کون سا ہے، اور جو لوگ برے ہوں گے تو پھر ان کو جہنم سے ڈرایا گیا ان کو بچانے کے لیے۔ تو اس سب کے پیچھے حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ کا پیار ہے، اللہ کی محبت، یہ اللہ کی رحمت ہی کا تقاضا ہوا کہ لوگوں کے درمیان نبی کو بھیج دیا جائے، کتاب کو بھیج دیا جائے، یہ سراسر اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حقیقت میں بندوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، جنت کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ جہنم کے اندر پھینکنا یہ اللہ رب العالمین کی رضا نہیں، بلکہ جہنم کے اندر پھینکنا یہ اللہ رب العالمین کا عدل ہوگا۔ اب ذرا غور کیجیے، بندوں کو جنت میں دیکھنے کے لیے، جنت میں پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے سخت قوانین نہیں بنائے۔ ایسے قوانین نہیں ہے کہ بندہ محنت بھی کرے اور پاس ہونا مشکل ہو جائے۔ جیسے بی اے کی انگلش ہوتی ہے تو بہت آدمی محنت کرتا تھا، اب کہیں جا کر کے پاس ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، جیسے کہ امتحان پنجاب کی انگلش۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا امتحان رکھتے ہو کہ انسان جنت میں جانا چاہے، اللہ کو راضی کرنا چاہے، وہ بہت مشکل ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیسے قوانین بنائے ہیں، شفقت اور محبت کے قوانین۔ اس میں سے ایک قانون یہ ہے کہ ایک انسان جس وقت کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کفر کے جتنے گناہ سارے معاف۔ کسی کے لیے کوئی مایوسی نہیں ہے کہ تم نے تو بڑے گناہ کر دیا، تمہارے لیے کلمہ پڑھنے کا نعوذ باللہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس وقت ایک انسان اپنی اصلاح کرنا چاہے اسی وقت اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، بس کلمہ پڑھ لیا اخلاص کے ساتھ، شریعت کے دائرے کے اندر آگے، کفر کے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا، گویا کہ اب پہلا بوجھ سارا اتر گیا ہے۔ پھر دوسری بات، جس وقت حالت اسلام کے اندر ہے، صرف نیکی کا ارادہ کیا، نیکی نہیں کیے، ایک نیکی نامہ اعمال کے اندر درج کر دی جاتی ہے، تو کیا یہ پیار کا قانون نہیں ہے، شفقت اور محبت کا قانون نہیں ہے؟ پھر ایک انسان صرف ایک نیکی کرتا ہے تو ایک کا بدلہ ایک نہیں، یہ بھی شفقت اور محبت کا قانون اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے کہ ایک کا بدلہ من جاء بالحسنۃ فلہ
تو قرآن کی آیت کے اندر بیان فرما دی کہ جو آدمی ایک نیکی لے کر کے آئے گا فلاح ہو، تو اس کے لیے ہوگا اس کے 10 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ پھر رمضان کا موسم نیکیوں کے گنے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر جس وقت انسان کے اخلاق آتے ہیں تو 700 گنا تک ایک نیکی کی ہے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، اور اجر عظیم تک بھی بات جاتی ہے۔ ایک حدیث کا یہ مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جس وقت اللہ کے راستے میں کھجور کا ٹکڑا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بکری کے بچے کی طرح اس کو پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، بڑھا چڑھا کر کے اللہ رب العالمین اجر انسان کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ محبت کا قانون، یہ ایک شفقت کا قانون ہے۔ ایک نیکی کی 10 اس سے بھی زیادہ 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کر دیتا ہے۔ پھر دوسری طرف محبت کا قانون یہ دیکھیں کہ برائی کا ارادہ کر لیا، گناہ کا خیال آ گیا ہے، لیکن جب تک عملی جامہ نہیں پہنائے گا تو گناہ نہیں دیکھا جائے گا۔ پھر دوسری بات، گناہ کا ارادہ ہوا لیکن گناہ کیا نہیں ہے، تو گناہ کے ارادے کو ترک کرنے کی وجہ سے بھی ایک نیکی درج کر دی جاتی ہے، کہ گناہ کا ارادہ کیا لیکن اس کو ترک کرنے کے اوپر بھی ایک نیکی درج کر لی جاتی ہے۔ گناہ کیا اور ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، 10 گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ پھر اس سے بڑھ کر کے ایک اور محبت کا قانون، ایک اور شفقت کا قانون، کہ جب گناہ ہو گیا خطا کی وجہ سے، تو اب دیکھیں کس قدر پیارا قانون ہے، انسانوں کو حوصلہ دینے والا، کہ انسان سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے گا وہ گناہ بھی معاف۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر کے ایک اور محبت کا قانون، کہ جتنے گناہ سچے دل سے توبہ کرے گا تو نہ صرف معاف بلکہ گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ، اے انسان، قرآن میں فرمایا اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ انسان اگر ایک آنسو بہا دے گا ساری زندگی کے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ نیکیوں کی وجہ سے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایک انسان جو جہنم کے اندر چلا گیا حقیقت کے اندر انتہائی سست انسان ہوگا، ناکارہ انسان ہوگا، کمزور انسان ہوگا، مفاد پرست ہوگا، دنیا پرست ہوگا، وگرنہ جو اللہ کے راستے کی پر چلنا چاہے یہ راستہ آسان بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر انسان کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ من جہاں جو آیا بالحسنہ نیکی کے ساتھ فلو تو ہوگا اس کے لیے خیر بہتر منا، اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا۔ ومن جہاں جو آیا بالسیئہ برائی کے ساتھ فلا یجزا نہیں بدلہ دیا جائے گا الذین لوگوں کو عملوا جنہوں نے کیے السیئات برائیاں الا ما کانوا یعملون، انہیں برائیوں کو جو وہ کرتے رہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب